ہر انسان کو فیوچر میں اور پریڈکشنز میں بہت زیادہ انٹرسٹ ہوتا ہے. تو کہا یہ جا رہا ہے کہ ابھی جو بھی پاکستان کے اور گلوبلی جو ملک کے حالات بنے ہوئے ہیں, پوری دنیا میں جو حالات بنے ہوئے ہیں, اس میں کہا جا رہا ہے کہ 1941 میں جو کچھ انسیڈنٹس ایسے ہوئے, وار سچویشن اور سارا کچھ, وہ 2025 سے بہت زیادہ ریزمبل کرتا ہے. اگر ابھی ہم اس میں انڈیا پاکستان وار کے بارے میں دیکھیں, ابھی تھائی لینڈ اور کمبوڈیا کی جنگ, تو یہ ساری چیزیں بہت زیادہ ریلیٹ کر رہی ہیں. تو یہ ایسا ستاروں کا اس میں کوئی عمل دخل ہے, یا پھر یہ جیسے لوگوں کا فہم ہے اور غلط فہمی ہے کہ نہیں ایسا کچھ ہو رہا ہے؟ دیکھو بیٹا, کائنات میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو کسی پرپس کے بغیر ہو. ٹھیک ہے. اللہ نے یہ کائنات بلا وجہ نہیں بنائی. اور اللہ نے جہاں پہ اللہ اس کائنات کے آغاز کی بات کرتا ہے, جہاں پہ سورہ یاسین میں اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون, تو یہ جو کن ہے یہ بھی ایک انرجی ہے. ستارے تو اس کا ایک چھوٹا سا پارٹ ہے, بالکل چھوٹا سا پارٹ ہے ستاروں کی. تو اس میں آپ سمجھے, میں تھوڑی سی ایک تفصیل بیان کر کے پھر اس ٹاپک کے اوپر آتا ہوں آپ کے کوشچن کی طرف. کمپیوٹر سے تو آپ کا روز کا سامنا آمنا ہوتا ہے. کمپیوٹر میں 3 حصے ہوتے ہیں میجر. ایک ہوتا ہے سی پی یو, ایک ہوتا ہے کی پیڈ ماؤس یونٹ, اور ایک ہوتا ہے اسکرین یونٹ. اسکرین جتنی بڑی مرضی ہو, چھوٹی ہو, ہوتی اسکرین ہی ہے. ٹھیک ہے. یہ سورج چاند ستارے اس کمپیوٹر کا جو اللہ نے لگایا ہوا ہے سپر کمپیوٹر, اس کا صرف ایک سی پی یو ہے. ٹھیک ہے. سوری, اس کا صرف ایک مانیٹر یونٹ ہے. ٹھیک ہے. اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں. کی پیڈ ماؤس ہماری دعائیں ہیں, اپلیکیشنز ہیں, ہمارا جو ہے وہ دینی چیزیں ہیں, جس سے ہم چیزوں کو کچھ کسی حد تک ویریٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور سی پی یو جو سینٹرل پروسیسنگ یونٹ ہے, وہ ہے تقدیر الہی. تقدیر الہی, تقدیر کے بیسیکلی 3 حصے ہیں. اب 3 کیوں, ہر جگہ آپ کو 3 جو تھرڈ ڈائمینشن یہ چیزیں نظر آتی ہیں, تو اللہ کے اعداد ہیں 66, 6 اور 6 12, 2 جمع 1 3. جہاں پہ بھی اللہ ذکر کرتا ہے وہاں تھرڈ ڈائمینشنز کا چیزوں کا ذکر کرتا ہے. یعنی انسانوں کے بارے میں اللہ کہتا ہے ایک وہ جنہوں نے مان لیا, ایک وہ جنہوں نے نہیں مانا, ایک وہ جو تذبذب کا شکار رہے. اسی طرح جو ہے وہ ہر چیز کے اندر جو ہے وہ تھرڈ ڈائمینشنز کا 3 حصوں کا, جیسے 3 parts of the man, the body, the soul, the spirit. پھر کبھی زندگی رہی تو اس کے اوپر بات کریں گے. تو یہ 3 جو ہے اسی طرح کا امپیکٹ ہے. اب آ جاتے ہیں کہ یہ جو چیزیں چل رہی ہیں یہ ستاروں کے مطابق نہیں چل رہی ہیں, یہ امر الہی کے متعلق چل رہی ہیں. ٹھیک ہے. سورج نکلتا ہے تو سورج اپنا تعارف خود کراتا ہے. سورج کی کوئی ڈیفینیشن نہیں ہوتی کہ یہ ڈیفینیشن ہے, اس کے مطابق ہوگا تو سورج نکلا ہوا ہوگا. سورج نکلتا ہے, اپنا آپ بتاتا ہے کہ میں سورج ہوں. جی. جو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ حق ہے اور وہ ہو کے رہے گا. بے شک. ایک بہت بڑی کتاب ہے حدیثوں کی, کتاب الفتن. اب وہ جو کتاب الفتن ہے وہ آپ کی ہر چیز کے بارے میں آپ کو بتاتی ہے. ٹھیک ہے. اس میں آپ کو آنے والے وقت کے بارے میں بھی پتہ لگتا ہے. اس میں وہ پیشین گوئیاں جو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اطہر سے نکلی, انہی پیشین گوئیوں کی بنیاد پہ اسی نور سے روشن ہوتے ہوئے نعمت اللہ شاہ ولی نے بھی آنے والے وقت کی پریڈکشنز کی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. اب وہ جو نور ہے جس کے بارے میں حدیث ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو, وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. وہ نور روشنی ہے, وہ راستہ دکھاتا ہے, ستاروں کی جرات ہی نہیں ہے. اب آ جاتے ہیں کہ یہ جو 2025 چل رہا ہے یہ کیا ہے, کیونکہ یہ قدرت کا نظام ایک سائیکل میں ہے. ذرہ جو ہے وہ کوئی ایک ایٹم ہو, ایک مالیکیول ہو, ہوتا وہ گول ہے. بالکل. اب وہ سورج بھی گول ہے, زمین بھی گول ہے, اپنا آپ کا سولر سسٹم پورے کا پورا, یہ ساری تقریباً اوول ہو یا پراپر سرکولر ہو, موومنٹس ان کی اوول یا سرکل کے اندر ہی ہوتی ہیں. یعنی جہاں سے شروع ہوتی ہیں وہاں پہ ختم ہو جاتی ہیں. یہ اللہ کی مشیت ہے. ٹھیک ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون میں بھی کہ ہم وہاں سے تھے, یہاں آئے, یہاں سے واپس چلے گئے, سرکل مکمل ہو گیا. ایک چیز ہے کہ چیزیں اپنے آپ کو ریپیٹ کرتی ہیں, تاریخ اپنے آپ کو جو ہے وہ دہراتی ہے. 1941 میں جو کیلنڈر تھا ایگزیکٹلی 2025 میں وہی ہے. ٹھیک ہے. اب 1941 میں جو ہے فرسٹ ورلڈ وار, اس کے جو ہے نا اس کی سیکنڈ ورلڈ وار کی اپنی چیزیں دیکھی, تو 2025 اس جنگ کا تھرڈ ورلڈ وار کا آغاز ہے. لیکن اس کا تعلق جو ہے وہ ستاروں کی یا ان کی موومنٹ سے نہیں ہے. اس کے بہت پہلے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان میں اس کی چیزیں مل جاتی ہیں. ٹھیک ہے.
جس ملحمۃ الکبریٰ کا ذکر کتاب الفتن میں حدیثوں میں بار بار ملتا ہے کہ وہ بڑی جنگ ہوگی جس کے بارے میں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اشد الفتنہ، بہت بڑا فتنہ ہوگا. یعنی سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین کی ذات کائنات کی سب سے پرائم ذات ہے، اور اس پرائم ذات نے جس چیز کو بہت بڑا کہا ہے وہ کتنی بڑی ہوگی ہم لوگ تو اس کا احاطہ بھی نہیں کر سکتے. بالکل ایسے ہی ہے.